العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا، جو شخص بھی اچھے عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ہو مومن، اہل ایمان میں سے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ بہترین زندگی، اچھی زندگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کہ اللہ کی وہ فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اور آخرت میں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی اچھی زندگی ہے۔ فرمایا من عمل، جو شخص بھی، اس میں کوئی کیا نہیں، جو شخص بھی، من ذکر او انثی، مذکر ہو مؤنث، مرد ہو یا عورت، اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں کہ مرد کرے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت کرے گی نہیں اسے کم ثواب ملے گا، نہیں۔ مذکر ہو مؤنث، مرد ہو یا عورت۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عورت اعمال، اچھے عمل سے مردوں سے بڑھ جائے، یہ عجیب بات ہے نا۔ کیوں؟ مرد کو آگے ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کا ایک مرتبہ اور ایک مقام اوپر رکھا ہے، آگے رکھا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ عورت کوئی ایسا، یعنی گھر میں سے، یعنی ایک طرح کی آدمی کو یعنی سوچنا چاہیے کہ گھر والی نماز پڑھ رہی ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ تو آگے بڑھ رہی ہے۔ گھر والی اچھا کام کر رہی ہے اور میں اچھا نہیں کر رہا، وہ تو بڑھ گئی۔ ہاں تو فیصلے اعمال پہ تو لیں گے، وہ تو فیصلے عمل پہ رکھیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں یہ تاکہ تو اس کا خاوند تھا تجھے بھی ساتھ، نہیں، وہ تو بعد میں ہوگا، سفارش شاید چل جائے، چلے گی یا نہیں، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس معاملے میں مومن ہونے کے بعد اعمال میں ممکن ہے کہ مرد بڑھ جائے یا عورت بڑھ جائے، اس میں کوئی اچھا، ان میں سے کوئی بھی اچھا عمل کرے تو اللہ اسے آگے کر دیں گے، اسے بڑھا دیں گے۔ فَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات نہیں، ایک واقعہ بھی ہے۔ مجذوب لوگ ہیں، یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، یہ صوفیاء میں ایک مجذوب لوگوں کا بھی ایک گروہ ہوتا ہے، جو شریعت کی تو اتنی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی بڑی ان کا کشف بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ شریعت کے تو وہ تھوڑے کچے ہوتے ہیں، لیکن نفس کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے جو ان کی لو لگی ہوتی ہے نا، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہارون الرشید واقعہ آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہارون الرشید، ان کی جو زوجہ تھی وہ بہت نیک عورت تھی،
بہت نیک خاتون تھی. وہ باہر گئے, وہ ایک مجذوب تھے, حضرت بہلول دانا انہیں کہا تھے, بغداد میں بہلول دانا. وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے, کبھی قبرستان میں رہتے تھے, کبھی وہ پھرا کرتے تھے کہیں باہر. اس طرح ان کی مختلف حالتیں رہتی تھی. حضرت بہلول دانا مجذوب تھے. ویسے ان کے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے. آج کل تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجذوب ہے کون, مجذوب ہے کون. ہر وہ پاگل کو مجذوب بنا دیا جاتا ہے, ہر کوئی بیمار آدمی ہے اسے مجذوب تصور کر لیا جاتا ہے. نہیں, مجذوب جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. ایک تھے وہ مانگنے والے پھرتے تھے, تو وہ صرف پیسے مانگتے تھے. تو وہاں کوٹلی گئے تو کسی نے کہا اندر جا کر, حضرت نے عرض کی کہ وہ پیسے مانگنے ہیں. مانگتے ہی وہ پیسے تھے, لے دیتے. تو حضرت نے آگے سے ارشاد فرمایا ویسے کہتے ہو مجذوب ہیں, تو پیسوں کا ان کو پتہ چل گیا. ایسے کہتے ہو یہ مجذوب ہیں. مجذوب تو وہ ہوتا ہے اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی, اس کو اللہ کی خبر رہتی ہے, اس کی ہر وقت لوگ اللہ کی طرف لگی رہتی ہے, وہ ہر وقت دھیان اس کا اللہ کی طرف لگا رہتا. وہ اللہ کا پاگل ہوتا ہے, وہ اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف اس کا خیال اللہ کی طرف رہتا ہے, ہر وقت مگن رہتا ہے اس میں. عشق اور محبت کی دنیا میں وہ مست ہوتا ہے, عشق اور محبت کی دنیا میں وہ دیوانہ ہوتا ہے. ہم لوگ اسے ظاہری طور پر دیوانہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ فرزانہ ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے عقل مند ہوتا ہے, اللہ کی اس کو لو لگی رہتی ہے, ہر وقت اسی کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے, اسی کی یاد میں وہ مست ہوتا ہے, اسی کی یاد میں وہ مست ہوتا ہے, دیوانہ ہوتا ہے. محبت اور عشق کے میدانوں کو وہ طے کرتا ہے. محبت اللہ کے عشق کو وہ سفر کرتا ہے. اللہ کے عشق میں اسے دنیا کی خبر نہیں ہوتی. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, کیا ہے, وہ حالت سکر میں رہتا ہے, عالم مدہوشی میں رہتا ہے, عالم عشق میں رہتا ہے, عالم محبت میں رہتا ہے. وہ اپنی منزلیں طے کرتا رہتا ہے. وہ مجذوب ہوتا ہے. اس کے کئی علامتیں بھی ہیں. وہ کیسا ہے, بعض کہتے ہیں کہ اس کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر درود پاک پڑھے, اگر وہ پیچھے دیکھے تو سمجھے یہ مجذوب ہے. بعد یہ علامتیں ان کی بیان کرتے ہیں. بہرحال یہ وہ مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عشق اور محبت میں مگن ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی, کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتا. دنیا میں ہوتا ہے لیکن وہ آسمانوں میں پھرتا ہے, دنیا میں چلتا ہے لیکن اس کے خبر آسمانوں کی ہوتی ہے. دنیا میں وہ پھرتا ہے, روشنی اس کو اوپر سے آتی ہے, اس روشنی میں وہ چلتا ہے. وہ مجذوب ہوتا ہے, کو آس پاس کی خبر نہیں ہوتی. کیا ہو رہا ہے, دھوپ ہے, دھوپ میں پھر رہا ہے, اسے کوئی خبر نہیں. کھانا کوئی دے تو لے لے گا, نہ دے نہیں کھائے گا. چائے کوئی دے پی لے گا, نہ دے وہ مست ہے, دیوانہ. وہ مست ہوتے ہیں, وہ دیوانے ہوتے ہیں. وہ ہم اسے دیوانہ تصور کرتے ہیں, حقیقت میں وہ دیوانے نہیں ہوتے. حقیقت میں وہ دیوانے نہیں, اپنی دنیا کو وہ تباہ کر کے, اپنی اس زندگی کو ختم کر کے وہ اس طرف ان کی لو لگی رہتی ہے. اور وہ ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے, ایک علامت ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو تکلیف, یہ ایک لمبا موضوع ہے, یہ مجذوبہ کے لمبا موضوع ہے. بعد یہ ویسے بات چل نکلی, وہ اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں. ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے, اپنے جسم کو وہ سکون میں نہیں رکھتے ہر وقت. ہمارے پاس ایک اور ہوتے تھے, وہ ایسے کرتے, آگ ان کے پاس جلتی تو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو اس آگ میں ڈال دیتے تھے. یہ انگلیاں ان کی جلی ہوئی تھی ایسے.
یعنی اس طرح کی وہ اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں. ان کا ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو مارو، اپنے جسم کو مارو، اپنے جسم کو تکلیف دو. تو یہ اپنی اس زندگی کو وہ ختم کرتے ہیں، اپنی اس زندگی کو وہ تباہ کرتے ہیں. تو ان کو وہ زندگی ملتی ہے، ان کو وہ آب حیات ملتا ہے. وہ آب حیات، وہ اس شراب میں مست ہوتے ہیں، اس نشے میں مست ہو جاتے ہیں. ایک گھونٹ پی لیتے ہیں، پوری زندگی اس میں بسر کر دیتے ہیں. عشق کا محبت کا ایک جام انہیں مل جاتا ہے، اور پھر بار بار یہ آواز دیتے رہتے ہیں، ساقیہ آ اور محبت کے 2 جام اور پلا دے. بس وہ اس میں مست رہتے ہیں، وہ اور جام کی تلاش میں رہتے ہیں. ساغر ان کے لبوں پہ لگا رہتا ہے، وہ ایک پیالہ دوسرا پیالہ، وہ بس اسی میں مست رہتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کا عشق اور اس کی شراب اس میں مست ہو جائیں، اور اس کو اور مزید مانگتے رہتے ہیں کہ مجھے ہمیں اور مل جائے. وہ دیوانے ہوتے ہیں، وہ مستانے ہوتے ہیں. تو حضرت بیلول دالا یہ مجذوب تھے، وہاں وہ بیٹھے تھے ریت میں، وہ ایسے کر رہے تھے ہاتھوں میں. تو ادھر سے زبیدہ ہارون الرشید جو ہیں ان کی بیوی آ نکلی. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو چونکہ وہ دینی تھی، اس کو شغف تھا، شریعت کی پابند تھی، تو اس طرح کے مجذوب ہو. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ محل سودا کر رہا ہوں. کیا کر رہے؟ سودا کر رہا ہوں، یہ محل بنا کے بیچ رہا. اس نے کہا اچھا میں بھی خریدار ہوں، دو گے؟ ہاں. اس نے کہا بیچتا ہوں، دے دوں گا، اتنے پیسے لگیں گے. کچھ درم بتائے، تھوڑے سے درم تھا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اس زبیدہ نے درم دے دیے، یا دینار تھے، درم یا دینار دے دیے. بس وہ بات آگے پیچھے ہو گئی. رات خواب میں حضرت ہارون الرشید نے دیکھا جنت میں پھر رہا. وہاں ایک محل ہے، اس کے باہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ، لکھا ہوا ہے زبیدہ. انہوں نے کہا اندر جانے کی اجازت ہے؟ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا یہاں بیوی، یہ میاں بیوی کی یہاں باتیں نہیں چلتی، اس میدان میں بیوی کی باتیں نہیں. یہ اس نے خریدا ہے، اس کا گھر ہے، یہ اس کا محل ہے. ویسے تو یہ قصہ لگتا ہے، ویسے آدمی سنے اور سنائے تو یہ قصہ لگتا ہے، ایک قصہ لگتا ہے، ویسے ایک کہانی لگتی ہے، ایک حکایت لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی بات ہے. یہ دیوانے اس میدان کے سودے کرتے ہیں، یہ اس میدان کے فرزانے ہوتے ہیں. یہاں کے یہ مست ہوتے ہیں، یہاں ان کو عشق ملتا ہے، عشق کی وادیاں طے کرتے ہیں. لیکن اس جہان میں وہ فرزانے اور عقل مند ہوتے ہیں. اس جہان کی انہیں خبر ہوتی ہے، آسمانوں کی وہ خبریں رکھتے ہیں. اللہ اگر چاہے تو غیب کی خبریں وہ دیتے ہیں، کشف کی خبریں وہ دیتے ہیں. ان پہ ہر شے کھلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے دنیا کو فنا کر دیا، دنیا کو انہوں نے ختم کر دیا. کس لیے؟ ایک اللہ کے لیے، اس میدان کے لیے. بس اللہ نے انہیں ایک گھونٹ پلا دیا شراب کا، عشق کا، بس وہ اس میں مست ہو گئے. وہ بظاہر وہ لگتے ہیں دیوانے ہیں، بظاہر لگتے ہیں پاگل ہیں، لیکن نہیں، وہ اس میدان کے عقل مند لوگ ہیں، اس میدان کے عقل مند لوگ ہیں. وہ اس طرح کے سودے کرتے ہیں جو ان کو پیچھے لگ جاتا ہے، ویسے وہ کسی کو نفع کم دیتے ہیں. یہ بھی ایک یاد رکھنے والی بات ہے، وہ ان سے نفع کم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو دینے لگ جائے تو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں.
اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ مجذوم سے اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، تو وہ اپنے جیسا جو وہ اپنے جیسا بناتے ہیں، ہاں وہ ہے تو وہ بڑے مزے کا میدان، وہ عشق و محبت کی وادیاں طے کر رہے، بڑے مزے کے میدان ہیں۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا، یہ تقریروں سے نہیں پتا چلتا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ یہ عشق اور محبت کے جو میدان ہیں وہ لوگ انہیں خبر ہوتی ہے جو اس وادی کو طے کرتے ہیں، جو ان صحراؤں کو طے کرتے ہیں، جو ان وادیوں میں پھنسے رہتے ہیں، ہر ایک قدم کے لیے وہ اتنی پریشانیوں اور مشکلات قدم اٹھاتے ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے۔ یہ چکھنے والی بات ہے، چکھنے اور چکھانے والی بات ہے، یہ بات بیان کرنے والی نہیں ہے۔ جتنا بھی بیان کرنے میں بھی اتنا جوش آ جاتا ہے، تو وہ جو لوگ طے کرتے ہیں ان وادیوں کو، ان کو کیا کیا خبریں ہوتی ہوں کہ وہ کیا کن خبروں کے وہ ماہر ہوتے ہیں۔ پھر حضرت دوسری دفعہ پھر وہ رات خواب تھی، ختم ہو گئی خواب، دوسرے دن ان کو بھی ہوئی کہ چلے وہ یہ میری بیوی نے تو مال خرید لیا، میں بھی خریدنے کے لیے، وہ پھر گئے ادھر، وہی حضرت بیلول درا پھر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا یہ بنا رہا ہوں مال اور بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ ملے گا؟ ہاں مل جائے گا، خریدار آپ خریدار بنے، ٹھیک ہے مل جائے گا۔ انہوں نے کتنے کا ملے گا؟ انہوں نے بہت قیمت بتائی، بات مزے کی سنے، انہوں نے بہت قیمت بتائی، قیمت انہوں نے بہت نرخ، بہت زیادہ قیمت، پتہ نہیں کتنی قیمت، بہت قیمت بتائی۔ انہوں نے کہا کل تو بڑا سستا تھا، آج مال بڑا مہنگا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کل بن دیکھے تھا، آج دیکھ کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کل جو آپ نے کی ان الذین یخشون، پچھلے جمعے میں یاد کی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم، اللہ فرماتا ہے غیب میں اب جو ڈرے گا، اب جو امتحان کی منزلیں اب جو طے کرے گا، اسے ہم مغفرت اس کی کر دیں، اسے کامیاب کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کل جو تمہاری بیوی آئی تھی اس نے بن دیکھے خریداری کی تھی، اس میدان میں بن دیکھے خریداری کی جاتی ہے۔ یہ ساری خریداری کس پہ ہوتی ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، بس باقی کسی شخص نے کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی جنت نہیں دیکھی، کوئی دوزخ نہیں، کوئی آسمان نہیں، کوئی عرش نہیں، کوئی کرسی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب عالم غیب میں ہے، ساری چیزیں عالم غیب میں، ایک ہی ہستی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی زبان مبارک سے پتا چلا ہے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حشر و نشر بھی ہوگا، لوگوں کو دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا، حساب و کتاب بھی ہوگا، سامنے کھڑا بھی کیا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال کھلیں گے بھی، ہم بخشوائیں گے بھی۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان کی زبان مبارک تھی، یہ سب غیب ہے۔ تو اس نے کہا، مجذوب حضرت بیلول دنا نے کہا، فرمایا کل جو ملا تھا سستا تھا، اس لیے کہ بن دیکھے خریدار تھا، بن دیکھے اس نے خریدا تھا۔ آج رات خواب میں تم محل دیکھ کے آئے ہو، آج قیمتی ملے گا صحیح، یہ نہیں ملے گا، ملے گا صحیح، لیکن اب دیکھ کے آئے ہو، قیمت اس کی چڑھ گئی ہے، زیادہ قیمت دو گے پھر ملے گا۔ یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، لوگوں جو تم میں سے مرد ہو یا عورت، جو شخص بھی اچھے عمل کرے گا، اچھے عمل مرد ہو یا عورت کا، تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اچھے عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ ہم دیں گے۔ ہاں اس کا پیچھا رہے، نمازیں نہیں پڑھتے، بعضوں کی بیویاں ہوتی ہیں اٹھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، اشراق پڑھتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، خود سویا ہوا آدمی، کتنی شرم کی بات ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ اچھے عمل کی پرواہ، تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی اچھے اعمال کرے، اچھے عمل کوئی بھی کر لے، ہم اسے اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا